الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے. یہ تفسیر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ تفسیر نہیں بتاتے اس کی، صرف عصر کی. فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی. لوگوں نے کہا نماز عصر کی قسم. لوگوں نے کہا ہم مان لیتے نماز عصر کی قسم. عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر کہتے ہیں زمانے کو عربی میں. فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. علماء نے لکھا سرکار سے لے کر حضور کے صحابہ سے لے کر قیامت تک جن کے دل میں اللہ کے رسول کا عشق ہے وہ اس تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی. کون سا زمانہ؟ معبود اس گزرتے ہوئے زمانے میں جس میں تم موجود ہے. تو قسم حضور کی ہے، زمانے کی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، حضور کی قسم ہے کہ زمانے میں تو موجود ہے. اگر تو نہ ہو تو زمانہ ہو. نبی گئے بساط لپیٹ دی، کائنات ختم ہو جانی چاہیے لیکن کائنات اس لیے باقی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے وما کان اللہ لیعذب من فیہم، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس قوم پر عذاب کر دے کیونکہ میرے محبوب ابھی تم ان میں موجود ہو، اس لیے اللہ ان پہ عذاب نہیں کرتا. اس لیے فرمایا والعصر، وہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، ان ظالموں کو اپنے ایمان کی اصلاح کر لے موت سے پہلے پہلے، اور خدا کی اور ہوش کے ناخن لے لے. والعصر، اللہ کہتا محبوب تیرے اس وقت کی قسم ہے جو گزر رہا ہے. اگر تو نہ ہو تو قرآن کیسے ہو، تو نہ ہو تو شریعت کیسے ہو، تو نہ ہو تو عالم کیسے ہو، تو نہ ہو تو ملا کیسے ہو، تو نہ ہو تو پیر کیسے ہو، تو نہ ہو تو شیخ کیسے ہو، تو نہ ہو تو کائنات کیسے ہو. جب اللہ فیصلہ کر چکا ہے تو پھر یا رسول اللہ کہنے میں موت کیوں آتی ہے؟ ارے بابا وہ قبر میں چلا گیا تو قبر کا مطلب ہے تو سنتا نہیں. اگر موسیٰ تو ایک ہی وقت میں قبر میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں آسمان دنیا میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں مسجد اقصی میں بھی ہے. تو دوستوں یہ باتیں قرآن سے سمجھنے کی ہے. سورہ حمد، سورہ حمدان، اس میں زمانہ جاہلیت کے مالداروں کو ذکر کیا. بس آخری آیتیں، سورہ فیل آ رہی ہے، بس اس کے بعد ختم. پھر آخری قریش ہے. فرمایا کہ سورہ حمدان میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس زمانے کے مالداروں کو جو ان کے دماغوں میں نشے چھا گئے تھے، ڈھٹائی آ گئی تھی، اللہ کے دین سے بیزاری، نبیوں سے بیزاری، اللہ نے ان کو پھر ان کی دولت اور حفظ مال کی تمام کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کی. کہا لوگ تک میرے نبیوں کی تعلیم کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا اور تمہارے غرور کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. نہ تمہیں دنیا میں عزت ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں. اس کے بعد سورہ فیل آ گئی. سورہ فیل بھی بڑی لمبی اس کی تفسیر ہے، میں صرف 2 لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں. سورہ فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی. اللہ اکبر. یہ سورہ فیل ہاتھی ہے. یہ ایک بادشاہ تھا ہمیری بادشاہ، یہ یمن کا بادشاہ تھا. اس کا جب خاتمہ ہو گیا، چین ہے، گروپ آف کنگز ہے یمن کے بادشاہوں کی، ہمیری کہتے ہیں. ہمیری جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو آخری بادشاہ جب گیا تو یمن پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو اس نے کیا کیا، اس عیسائی نے بڑا ٹھیٹ قسم کا بغض رکھنے والا عیسائی تھا. اس نے کیا کہ اچھا سارے لوگ بیت اللہ کو جاتے ہیں تو اب میں یمن میں ایک ایسی گرجا اور کلیسا بنا دوں کہ سارے لوگ اس کو بھول جائیں، ادھر آنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. اس کے دماغ میں فضول آیا، اس نے ایسی تعمیر شروع کی. تو جب حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچی جو اس وقت اس کے کیئر ٹیکر تھے، جو اس کا متولی تھے، اس کو کہا کہ بھائی دیکھو کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تو تم اس کا خیال کرو. اس نے کہا بھائی نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ جب تم حملہ کرنے آ رہے ہو تو اس کی بات مجھے پرواہ نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ جب وہ حملہ کرنے بیت اللہ کی طرف آیا، جب اس کی مخالفت ہوئی بیت اللہ کی طرف آیا حملہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لی. جب 200 اونٹ پکڑے تو عبد المطلب نے جا کر کہا بھائی مجھے میرے اونٹ واپس کرو، میرا تو گزر اوقات اسی پہ. کہنا عجیب انسان ہے بھائی، معاذ اللہ. جس خدا کے محبت کے دعوے کرتے ہو، خدا کے گھر کی رکھوالی کرتے ہو، اس کی تو بات نہیں کرتے. اپنے 200 اونٹ کی بات کر لی. کہا بھائی یہ اونٹ میرے ہیں، وہ گھر اس کا ہے، میں اپنے اونٹ کا خیال رکھوں گا، وہ اپنے گھر کا خیال رکھے گا. تو اسی وقت اس کے اس دستے میں 7 ہاتھی تھے. وہ ہاتھی بس پاگل ہو گئے. پاگل ہوئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دی، چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی. آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں. آج بھی فرمایا کہ وہ چڑیوں کی چونچ میں وہ جب ہاتھی کے اندر وہ جو اوپر بیٹھا تھا سوار کے سر سے نکل کر ہاتھی کے دماغ سے گزر کر اور زمین کے اندر وہ کنکری چھٹ جاتی تھی. اللہ نے ہلاک کر دیا. اب کیا عبرت نہیں ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نکتہ کیا ہے سن لیجیے. الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، جو یا رسول اللہ کے منکر ہیں وہ سن لے. فرمایا الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا
یہ کس سے مخاطب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، حالانکہ حضور ظاہری طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور تو نبی اس واقعے کے 40 دن بعد پیدا ہوئے، تو اللہ کی بارگاہ میں بات تو اللہ نے پہلے ہی بتا دی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد کو کلام پڑھایا، تو اللہ بھی موجود تھا، قرآن بھی موجود تھا، اور پڑھنے والا بھی موجود تھا، اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے، اور یہاں اللہ نے یہی بات سمجھا، علم ترا کیفا، میرے محبوب کیا نہیں دیکھا؟ تو یہ قید نہیں ہے کہ حضور جسم رکھے تو دیکھے، ارے جب جسم رکھ کے اللہ کہتا ہے وہ دیکھتا، نہ رکھ کے دیکھتا ہے، تو وہ رکھ کر آج قبر میں ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ذکر پڑا سورہ قریش، لِلَافِ قُرَیشٍ إِیلَافِ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمائی سرزمین مکہ میں کسی قسم کی باغات فصلیں کھیتیاں نہیں ہوتی، اللہ پاک نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا، حضرت خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہاں پر کھیتیاں، باغات، میوے، پھل، فروٹ آج بھی جائیں بے موسم کے پھل آپ کو وہاں ملیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں اور نعمت اتاری ہے۔ سورہ ماؤن یہ کیا ہے؟ اب یہ 4 پھر ایک صرف رہ گئی کوثر، یہ منافقین کے لیے آیت اتری، میں صرف عیش و عشرت اور اپنا مقصد بنا لیا ہے، یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، پھر منافقوں کا اور کافروں کا ذکر فرمایا، وہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، غریبوں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ کے آگے اور ٹھیک بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے مقام ان کو اس تک پہنچا دے گا جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ کوثر، ان اعطیناک الکوثر، بس 2 لفظوں میں اگر اس کی شرح بیان کی جائے، میں نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ساری زندگی ختم ہو جائے، میری ختم ہو جائے، سارے جہان کی ختم ہو جائے، سارا جہان ختم ہو جائے، سورہ کوثر کی تفسیر ختم نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اللہ نے آپ کو کوثر دیا، کوثر کہتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، لمٹ نہ ہو اس کو کوثر کہتے ہیں، ہم نے تمہیں دیا، اور کیا کیا اس کے عوض میں کیا کریں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے عوض میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان نشانیت کا وہ ابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، کیوں ابتر رہے گا؟ اللہ نے بات کیا کہی؟ حضور کا دشمن کون ہے؟ میں اس کو حضور کا دشمن کہتا ہوں جو حضور کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اس کو اللہ کہتا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب میں ثابت کر دوں 2 لفظوں میں، آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں مولانا؟ میں مولانا نہیں، کہیں گے کیسی بات کر رہا ہوں کوئی بیٹھ کے، کہ کیسے حضور کا، یہ تو اتنے جہان میں لوگ بس گئے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ اب حضور سے فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اللہ اللہ، اب آپ دیکھیں لوگ کہیں گے وہ فلاں صاحب کیسے ہو سکتا، تو فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، اللہ اللہ، اب بن گئے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اب بتائیے نکاح کیا ہے؟ سنت ہے کہ نہیں؟ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت، نبی کی سنت ہے نکاح، جب تک وہ یہ اقرار نہیں کرتا کہ یہ سنت نبوت نہیں ہے، وہ شادی مکمل نہیں ہوتی، وہ حلال عورت نہیں ہوتی۔ جب نبی کا نام آتا ہے عورت حلال ہو جاتی ہے، عورت تو حلال ہو گئی، اب اس کے بعد جب نکاح میں آ گئی، آپ نے کی بے ادبی نبی کی، جب نبی کی بے ادبی، جب بے ادبی کی تو شریعت کی روح سے عورت نکاح سے نکل گئی، آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کو خیال ہے میری بیوی ہے بابا، میں اس کا شوہر ہوں، فلاں وقت میں تم نے جو بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، اس کے بعد نکاح فاصل ہو چکا، اب جتنے پیدا ہوئے ہیں میرے محبوب وہ سارے وہی ہیں جس کا میں قرآن میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ میں نے سمجھا دی، باقی آپ سورہ کاف قل یا ایھا الکافرون، اس میں صرف ایک بات ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے محبوب ان کافروں سے کہہ دو۔ آج لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کافر کو کافر مت کہو بھائی، وہ کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ تبلیغ کی بنیاد ہے ان کی، کافر کو کافر مت کہنا، کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو میرے پاس بھی آئے، میں نے کہا پھر مسلمان کو مسلمان نہ کہو، کسی وقت بھی کافر ہو سکتا ہے، پھر یہی کہو نا بھائی، دوسرا جملہ، پھر دوسرا یہ کہہ دو بابا قل یا ایھا الکافرون، اے میرے محبوب فرما دیجیے کافروں سے۔ اللہ کہتا جو کافر ہے بھائی، تو اس کو فتویٰ دینے والا کون ہے؟ لہذا پتا چلا کہ اسلام کی بنیاد کو ہلانے والا یہی منافق ہے جو اسلام کی بے نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ
तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब इम्राअतुहु हम्मलत हतब फी जीदिहा हब्लुम मसद। दुनिया का तारीख लिखती है अबू लहब बहुत हसीन था, उसकी बीवी उसका नाम था उम्मे जमील, बड़ी खूबसूरत अरब की औरत थी। अल्लाह 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 को खूबसूरती नहीं चाहिए, खूबसूरत अल्लाह की बारगाह में वो है जो महबूब का गुलाम है। अगर वो बिलाल हबशी है, हबश का काला बिलाल है, अल्लाह की बारगाह में वो रश के कमर है। और जो अबू जहल है, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, आज को कहे ये सैयद साहब है कि एक जरा लिहाज करें, ये बहुत अच्छे इंसान है, और वही बैठ के कहेंगे नबी को तो इल्म गायब नहीं है, और जालिम और सैयद का रहा। अरे जब अबू जहल नबी की औलाद सगा चचा खून होकर नबी की बेइज्जती में काफिर हो गया, अल्लाह ने जहन्नम नसीब कर दिया, तो 14वीं सदी में आज वो दावा करे हिंदुस्तान से आकर बॉर्डर फिरते ही सैयद बन जाए कि इसका लिहाज करो, तो दोस्तों फिर क्या उसकी इज्जत की जाए? अल्लाह तो कहता लानत भेजो अबू लहब पर, उसकी माल असबाब, उसकी औलाद पर, तो अल्लाह तो उसकी वो खून रसूल, तो पता चला खून रसूल की अहमियत नहीं है बल्कि मोहब्बत रसूल की अहमियत है। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, मैंने सूरत पढ़ दी है। बड़ी बेचैनी मची हुई है मुझे भी, और मैं बड़ी, मुझे और कुछ नहीं है, मुझे किसी का ख्याल में माफी चाहता हूं। आखिरी है कुल, मेरे महबूब फरमा दी, इसमें सिर्फ इतनी सी बात, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए कि मैं एक हूं। अब जो तौहीद के बड़े डंके बजाते हैं अल्लाह या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब बेकार बाबा, इसके अलावा सब बेकार, सब बेकार। उनको मैं इसका सिर्फ तर्जुमा बता रहा हूं, शरा जाके खुद पढ़ ले, उसका तर्जुमा बता। कुल मेरे महबूब आप फरमाइए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। हालांकि अल्लाह ने खुद डायरेक्टली नहीं कहा मैं अल्लाह एक हूं, कहा नहीं मेरे महबूब तू कह दे, तू अपनी जबान अक़दस से कह मैं अल्लाह एक हूं। जब तक तेरी जबान नहीं हिलेगी सारी दुनिया मुझे कहती रहे मैं रब हूं, मैं नहीं। और दूसरे मकाम पे फरमाया फला व रब्बिक ला युमिनून, फला व रब्बिक, तेरे रब होने की कसम है मुझे, कहीं नहीं कहता मैं काबा का रब, मैं फलां का रब हूं, मैं फलां का रब हूं, लेकिन हुजूर के लिए फरमाया फला व रब्बिक, तेरे रब होने की कसम है, ला युमिनून, वो मुसलमान नहीं है कि जब तक तुझे अपना हाकिम न मान ले। बताओ कुरान नहीं कहता कि रसूल को हाकिम मानो, और जो रसूलुल्लाह को या रसूलुल्लाह ना कहे वो कुरान का खुला मुनकिर है। अल्लाह कहता हाकिम मानो, और हाकिम कौन होता भाई? जिसकी बारगाह में फैसला देकर जाए। कि जब तुम किसी मामले में लड़ जाओ, नज़ा पैदा हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में चले जाओ, तो अल्लाह के रसूल हैं तो तब उसकी बारगाह में जाते हैं। तो इसलिए तो कहता है कुल मैं रब हूं, और महबूब तू कहते, तो तू कह देगा तो मैं सबका रब हूं, और सारी दुनिया कहे तो मैं किसी का रब नहीं हूं, अगरचे मैं रब हूं। तो ये इसकी दो, फिर उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये आखिरी दो मौज़तन, ये दोनों मौज़तन कहलाते हैं। ये दोनों वो सूरतें हैं, ये सबको पता है कि सारे मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इतना अर्ज करूं कि एक बात याद रखिए, आज लगे जादू क्या होता है जी? आज पेट भरा हुआ है, माल असबाब दुनिया के रखे हुए हैं, जब परेशानी आती है मौलवी साहब को ढूंढते हैं, पीर साहब को ढूंढते हैं, तावीज लाओ, झाड़ फूंक करो, फलाना करो, सबको जो नहीं मानते वो भी मानते हैं। मैं कब्र पे नहीं जाना चाहिए, नहीं आप चले मौलवी साहब कहाँ चलना है, जिधर कहें उस कब्र पे चलेंगे, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है चलिए, अल्लाह अल्लाह, उस वक्त सब मानते हैं। लेकिन मौला कहता नहीं, जैसे उस वक्त आता मेरे महबूब ये कहते तेरी बारगाह में आकर हम कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं रब होकर कहता हूं, ये सिर्फ जबान से कहते हैं, हलक से, ये दिल से कहते हैं। तो तेरे पास आकर ये कहने की जरूरत थोड़ी कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अरे भाई मोहब्बत ये थोड़ी कहती मैं जाकर मुझे तो आपसे बड़ी मोहब्बत है। अरे बाबा आपकी मोहब्बत का पता चल जाएगा हमारे पीछे कितनी मोहब्बत करते हो। तो मोहब्बत कहकर नहीं होती। तो अल्लाह ने ये बात समझाई कि मेरे महबूब कि जिन लोगों पर जब सरकार पर जादू हुआ तो अल्लाह ताला ने इसमें उसका तोड़ बताया, और ये बताया कि किस औरत ने महबूब पर जादू किया है, हुजूर के पुतले गाड़े, उनमें सुइयां गाड़ी, हुजूर को तकलीफ हो रही थी, और जब अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब तेरे खिलाफ